مولانا آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي السلم السلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله بابنا تبارك حيطنا ياسين سقفنا كاف غير عين صاد كفايتنا حامل عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكه الله وهو السميع العليم. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد اس اسٹیج پر تشریف فرما مجھ سے پہلے جو بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا سید شہریار داؤد صاحب زیدہ مشکور نائب امام مرکزی جامع مسجد عید کا حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ احمد صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری افضال صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری اختر صاحب زیدہ مشکور یہاں تشریف فرما ہے، اور آپ جتنے حضرات جو اس محفل میں شریک ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہماری جو مدینہ مسجد ہے اس کے امام حضرت علامہ مولانا قاری اختر صاحب اطال اللہ عمرہ زیدہ مشکور، ان کی دستاربندی کی نسبت سے آج یہ محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم سے آپ سب کو مستفیض ہوتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ کے اس محلے میں الحمدللہ ایک شخص عالم دین بنا ہے، اور یہ عالم دین ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ لوگ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتے ہیں، دینی علوم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن دنیاوی علوم حاصل کرنے والا وہ دنیا میں عزت پاتا ہے، بعض اوقات عزت نہیں پاتا۔ عام طور پر دنیا میں عزت پاتا ہے، لیکن کیا اس کے دنیاوی علوم اسے آخرت میں عزت عطا کریں گے، عزت دلوائیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن جو دینی علم حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سربلندی عطا فرماتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے انتقال کر کے قبر میں جاتا ہے تو عالم باعمل کی جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ زمین اسے کھائے، تو اسے زمین بھی نہیں کھاتی، اسے وہاں بھی عزت ملتی ہے، اور روز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں انہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور عالم دین کی جو ضرورت ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے اور اخروی زندگی میں بھی ہے۔ روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں جنتیوں کو عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین ان سے فرمائے گا کہ کچھ مانگنا ہے اور مانگو۔ جنتی کہیں گے کہ مولا تو نے سب کچھ عطا فرما دیا، اب کیا مانگے؟ اور رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تم مانگو، مجھ سے کچھ اور مانگو۔ تو اب جنتی وہاں پر آپس میں مشاورت کریں گے، مشورہ لیں گے کہ ہم علماء سے مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگا جائے۔
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جائے؟ تو وہاں بھی جنتیوں کو جنت میں علماء کی ضرورت پڑے گی، اور آ کر علماء سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں، تو وہاں علماء یہ مشورہ دیں گے کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا دیدار مانگو۔ اور احادیث کریمہ میں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن، جمعہ المبارک کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے، اور جنتوں کی جتنی بھی جنتیں ہیں ساری نعمتیں الگ ہیں، ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، اور ساری نعمتیں ایک طرف ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، جو علماء سے مشورہ لینے کے بعد جنتیوں کو حاصل ہوگی۔ آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے محلے میں ماشاءاللہ یہ عالم دین ہے، تو ویسے اگر عالم دین نہ ہو، آپ وضو کے معاملات، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، غسل کے مسائل، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس کے مسائل آپ کس سے پوچھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ علماء سے پوچھنا ہے۔ تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے محلے میں الحمدللہ علماء موجود ہیں، عالم دین موجود ہیں، تو آپ ان کے ساتھ آسانی سے اپنے دینی معاملات کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی معاملات دنیاوی لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں، لیکن دینی معاملات دنیاوی لوگوں سے نہیں پوچھے جاتے، دینی معاملات دینی لوگوں سے ہی دریافت کیے جاتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا اور وہ لوگ کہ جنہیں علم عطا نہیں فرمایا گیا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اور ان کے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ان کے درجات کو بلندی عطا فرمایا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے مدرسے جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس آتا ہے، فرمایا کہ یہ اپنے گھر سے مدرسے جانا پھر وہاں سے واپس آنا، یہ جتنا اس کا آنا جانا ہے، تو فرمایا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء کی فضیلت عام لوگوں پر ایسی ہے کفضلی ادناکم، جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل فرمایا نا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، درجات میں نہیں، یعنی علمی اعتبار سے ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ علماء کی جو قلم کی سیاہی ہے یہ روز قیامت جو شہید ہوتے ہیں، شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں، ذرا زور سے کہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے وہ شہید ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں اپنا قلم استعمال کرے وہ عالم دین ہے۔ تو فرمایا کہ عالم دین کے قلم کی سیاہی روز قیامت شہداء کے خون کے ساتھ تولی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے قلم کی سیاہی کو وزندار بنائے گا۔ یہ علماء کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدین سے زیادہ شدید ہے۔ شدید کیا مطلب؟
یعنی شیطان جو ہے وہ عام عبادت گزاروں کو بڑی آسانی سے زیر کر سکتا ہے. شیطان تو وہ ہے نا کہ شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ ان کے مرید تھے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی امام نہیں ہے، علم کے پہاڑ. اور وہ بوقت نظر شیطان آ گیا سامنے اور آ کر کہنے لگا کہ فخر الدین تو اللہ کو مانتا ہے؟ کہا اللہ کو مانتا. کہا دلیل دے، اللہ کی توحید کی دلیل دے. اب شیطان جو ہے معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا، کوئی معمولی علوم کا حامل نہیں تھا. جو فرشتوں کو سکھائے وہ کیا ہوگا. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل دی، اس نے دلیل توڑ دی. امام فخر الدین رازی دلائل پر دلائل دیتے رہے اور شیطان ان کی دلیلوں کو توڑتا رہا، انہیں لاجواب کرتا رہا، یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی لاجواب ہو گئے. تو شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارا. تو شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلوں دور، آپ اس وقت کسی کام میں مصروف تھے، آپ نے اپنے مرید کی آواز سنی اور وہیں سے فرمایا کہ فخر الدین یہ شیطان ہے، اس سے کہتا کیوں نہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانا. پھر شیطان وہاں سے رخصت ہوا چلا. تو شیطان ہے، ایک عام عابد ہوتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن نماز ہوتی کیا ہے. میں جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، میں جو سورہ اخلاص سے دوسری سورتیں پڑھتا ہوں، میں رکوع کرتا ہوں، میں سجدے کرتا ہوں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ نہیں جانتا. علم نہیں ہے، عابد ضرور ہے، عبادت کرنے والا ضرور ہے. تو فرمایا کہ 1000 عابدین ایک طرف ہیں شیطان کے سامنے اور ایک عابد ایک طرف ہے. یعنی ایک عابد، ایک عالم جو ہے 1000 عابدین سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے. وہ کیسے؟ شیطان ایک مرتبہ اپنے تخت پر موجود ہے اور اپنے کارندوں کی کارگزاریاں سن رہا ہے، اور کسی کارندے سے پوچھا کہ تو نے آج کیا کروایا ہے، کیا کام کروایا ہے، کیا گناہ کروایا ہے. اس نے کہا میں نے آج زنا کروایا ہے. کوئی خاص توجہ نہیں. پھر پوچھا کہ کسی اور سے، اس نے کہا میں نے آج ایک بندے کو شراب پلائی. کوئی توجہ نہیں. پھر اس کے بعد کسی سے پوچھا تو نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے 2 بندوں میں لڑائی کروائی. کوئی توجہ نہیں. اس روایت کو غور سے سنیے گا. کسی نے کہا کہ میں نے آج اچھے خاصے بندے کو کاروبار میں ہیلپ کروائی. کوئی توجہ نہیں. وہ گناہوں پر گناہ، نافرمانیوں پر نافرمانیاں گنواتے رہے. تو شیطان نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی. کسی نے کہا میں نے خون کر دیا، خون کروایا ہے. کوئی توجہ نہیں دی. ایک کمزور سا کارندہ تھا، اس نے اٹھ کر کہا کہ میں نے آج کچھ نہیں کروایا، لیکن ایک کام میں نے کیا. میں نے ایک آج طالب علم کو علم حاصل کرنے سے روکا. بظاہر معمولی سی بات ہے. اور ہمارے بچے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے، کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے، کوئی بچہ مدرسے جا رہا ہے، خود ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جانے کا دل نہیں کر رہا تو ابا جی سر میں درد ہے، خواہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، سر میں درد، جسم میں درد ہے، میں نہیں جا رہا. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گھر سے نکل جاتے ہیں لیکن مدرسے نہیں پہنچتے، پھر دنوں بعد پتہ لگتا ہے تو مار پڑتی ہے، جسے ہم عرف عام میں حملہ کہتے ہیں. تو یہ بچوں کی ایک بعض اوقات اچھی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے فطرت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے. لیکن عام طور پر شریف اسٹوڈنٹ بھی ہونا، طالب علم ہو، تو بعض اوقات چھٹی کرنے کا دل چاہتا ہے کہ میں چھٹی کر لوں، آج پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں کھاتے ہیں، چلے ٹھیک ہے. یہ بظاہر معمولی سی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کارندے نے جو کمزور سا کارندہ تھا، اس نے کہا استاد آج میں نے کچھ نہیں کروایا،
کوئی بڑا کام نہیں کیا، چھوٹا سا کام کیا ہے. کیا کیا تو نے؟ کہا کہ آج ایک طالب علم کو علم حاصل کرنے سے روکا ہے. شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے اس کمزور کارندے کو شاباشی دی. کہا تجھے شاباش ہے، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے. شاباش کس بات کی؟ اور کارندے نے کہا کہ ہم نے قتل کروایا، خون کروایا، ہم نے بدکاری کروائی، ہم نے شراب کھلوائی، ہم نے آپس میں لڑائی کروائی. کیا کچھ نہیں کروایا، آپ نے ہمیں شاباش نہیں دی. اس نے چھوٹا سا کام کیا اور اسے آپ نے شاباش دی. اس نے کہا کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی ایسے، آؤ میرے ساتھ. وہ اپنے کارندوں کو ساتھ لے کر ایک جگہ گیا. ایک عابد تھا جو بڑی عبادت کرتا تھا، پوری رات اس کی قیام، رکوع اور سجود بھی گزرتی تھی. پوری رات عبادت کرتا تھا. اس کے پاس گئے، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. کہا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا یہ بتائیں کہ یہ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے، سوئی کا ناکا بھی کہتے ہیں، کتنا باریک ہوتا ہے. اس میں دھاگا بھی بڑی مشکل سے ڈلتا ہے اور ذرا سی کسی کی نظریں کمزور ہو جائے نا قریب کی، اسے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو کہا حضور یہ بتائیں کہ اس سوئی کے سوراخ میں، ناکے میں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو اس ناکے سے گزار سکتا ہے، اس سوراخ سے گزار سکتا ہے؟ اس نے کہا بڑا بیوقوف آدمی، اتنی بڑی دنیا، وہ یہ سوئی کا چھوٹا سا سوراخ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بس حضور اتنا ہی مسئلہ پوچھنا. پھر اس کے بعد اپنے کارندوں کو لے کر ایک عالم دین کے پاس آئے. وہ وضو کر کے فراغت حاصل کی انہوں نے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے. کہا حضور السلام علیکم. السلام علیکم، سلام کیا. انہوں نے جواب دیا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا. مسئلہ کیا پوچھنا؟ کہا پوچھو، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ضروری ہے. کہا حضور مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس سوئی کے سوراخ کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو، کائنات کو گزار سکتا ہے؟ تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، جو کہ عالم دین تھے نا، فرمایا کہ تو ایک دنیا کی بات کرتا ہے، تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. ارے میرا رب وہ ہے جو اس سوئی کے ناکے سے، سوراخ سے ایک دنیا نہیں، اس کے علاوہ بھی کتنی دنیایں ہوں، کتنی کائناتیں ہوں، کتنے جہاں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان سے گزار سکتا ہے. تو پھر شیطان کے کارندوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بات اصل میں یہ ہے. تو جو علم والا ہوتا ہے، جو علم والا نہیں ہوتا، اسے برابر کبھی قرار نہیں دیا جا سکتا. اور اس کی مثال ایسی بھی ہے